کسی دور میں یہاں پانی ہوتا تھا، جیسے کھیتوں کی آپ یہاں پہ وہ کنڈیشن دیکھیں گے اس سے اندازہ ہوگا آپ کو کہ یہاں پہ چاول بھی کسی زمانے میں لگایا جاتا تھا اس طرح، اس کے لیے تو کافی پانی درکار ہوتا ہے. ود دا پیسج آف ٹائم یہ کوئی ارتقائی عمل ہے جس کی وجہ سے یہاں سے اور ارتھ کوئک کی شیکس کی وجہ سے بھی یہاں پانی کا سورس گم ہو گیا تھا، اور تقریباً 1-2 سال سے 3 سال سے ان کو کافی مسائل تھے پانی کے حوالے سے. اور ہم نے یہاں پہ جو یہ پروجیکٹ کیا ہے اس کا جو بینیفٹ ہے یہ بھی مور دین 100 فیملیز کو جائے گا. اب مجھے ایگزیکٹ فگر دوبارہ سے ہمیں لینا پڑے گا، تقریباً مور دین 100 فیملیز ہیں جس کو اس بورنگ کا ہمیں جو ہے بینیفٹ جائے گا. یہ لوگ ڈیپینڈنٹ ہو گئے تھے ہماری فرسٹ سائٹ بورنگ جو تھی وہاں پہ، تو ان کو وہاں جانا پڑتا تھا اینڈ دے ہیو ٹو فچ واٹر فرام دیئر. لیکن اب اس سورس سے یہ آسانی ہو گئی ہے کہ یہ بہت کم ڈسٹنس ہے ان کو، اور خاص کر کے خواتین ظاہر یہاں سے پانی لے کے جاتی ہیں اور ان کو یہاں سے لے جانے میں کافی آسانیاں ہیں. دوسرا جو ان کی یہاں پہ ہمارے اور ریسورس پرسنز بھی تھے، جیسے یہاں پہ ہمارے ایک ٹیچر ہیں جن کو میں نے یہاں ایز اے باغبان کوآرڈینیٹر بھی لیا ہوا تھا اور وہ سپروائز بھی کر رہے تھے سارے پروجیکٹ کو. ان سے بھی ہم بات کریں گے اور فیوچر کی ڈیٹیل جو ہے اس پروجیکٹ کی ان سے بھی سنیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے ساتھ موجود ہیں ماسٹر شریف صاحب، جنہوں نے ہمارے باغبان بورنگ 2 جو ہم نے پروجیکٹ 2 کیا ہے اس کو انہوں نے کوآرڈینیٹ بھی کیا ہے، اور یہاں پہ ہمارے ریسورس پرسن بھی تھے، سپروائز بھی یہ پروجیکٹ کو خود ہی کر رہے تھے. تو ان سے ہم بات کرتے ہیں کہ یہاں پانی کی کیا ضرورت تھی اور ہم تک یہ کیسے پہنچے، اور ابھی جو یہ فائدہ ہوا ہے یہ کتنے لوگوں کو ہوا ہے، اور اس کے بارے میں ان کے کیا جذبات اور کیا تاثرات ہیں. جی شریف صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بورکا میں جو بورنگ ہو رہی تھی تو وہاں میں گیا تو وہاں رضوان صاحب سے ایک دفعہ ملاقات ہوئی. تو اس دوران میں نے بھی ان سے ریکویسٹ کی کہ ہمیں یہاں پانی کی زیادہ قلت ہے. تو پھر انہوں نے مجھے کہا کہ میں پروجیکٹ انشاءاللہ رکھ دوں گا. تو اس سلسلے میں انہوں نے ہماری پروجیکٹ رکھ دیا، اور یہاں پانی کی شدید قلت تھی. عورتیں 2-2 کلومیٹر دور جا کر پانی لاتی تھی، اور اب اس بورنگ سے ہمیں خاصا فائدہ ہو گیا ہے. پھر بھی انشاءاللہ 1-2 پوائنٹ کی ہمیں اور مزید ضرورت ہے. تو ہم انشاءاللہ. کتنی شریف صاحب کتنی یہاں پہ خاندان کتنے ہیں جن کو اس بورنگ سے فائدہ ہوا ہوگا؟ تقریباً 50 سے 60 خاندان ہیں جن کو یہاں سے فائدہ ہوگا. اور ہر خاندان میں تقریباً افراد کی تعداد کتنی ہے؟ وہ تو تقریباً ایک گھر میں 11 سے 12 آدمی تو ہوتے ہی ہیں. اتنے تو ایک گھر میں 11 سے 12 افراد، اور تقریباً خاندان پھر کتنے ہوئے؟ خاندان ہو گئے نا 60. صحیح. تو آپ کو فیوچر میں جو آپ کو بورنگز چاہیے 2-3، آپ کا خیال ہے کہ 2-3 پوائنٹ آپ کو اور چاہیے، ان کی لوکیشن کیا ہوگی یہاں سے، اور ان سے کتنے لوگوں کو فائدہ ہوگا؟ ان میں یہ تقریباً پوری آبادی تو 100 گھروں پر مشتمل ہے نا. یہاں جو رقبہ یہاں جہاں پہلے بورنگ کی گئی ہے تو تقریباً اس میں یہ 100 گھروں میں اگر 3 پوائنٹ اور ہو جائیں تو پھر مزید جو ہے وہ آسانی ہو جائے گی عورتوں کو. نہیں تو پھر اس پر بھی خاصا دور سے آنا پڑتا عورتوں کو. اچھا شریف صاحب یہ بتائیے کہ جو ہماری پہلی والی بورنگ ہے، آپ نے جیسے کہا کہ وہاں سے آپ کی عورتیں وہاں سے بھی پانی لے کے آتی تھیں اور آپ لوگوں کو بھی وہیں جانا پڑتا تھا اس سورس کی طرف، تو یہ ذرا یہ مجھے بتائیں گے کہ اس سے اس بورنگ کا جو پیدل راستہ ہے، ایک تو ہم آئیں ظاہر ہم یا کوئی اور آئے گا باہر کا بندہ، اس کو ٹائم زیادہ لگے گا، تو لوکل بندہ یا جو خاتون ہیں گھڑا وہاں سے لاتی تھیں یہاں تک تو کتنا وقت لگتا تھا؟ اصل میں یہ ہے کہ اگر خالی آنا ہو تو پھر بھی 30 منٹ کا یہ فاصلہ ہے. تو ظاہر ہے عورتیں جو ہے وہ وزن اٹھائیں گی، گھڑا اٹھا کر لائیں گی، تو یہ تقریباً پھر 1 گھنٹے کا سفر ہو جاتا ہے. اچھا. یعنی 1 گھنٹہ بھی بعض اوقات ان کو یہاں سے ٹریول کرنا پڑتا تھا. یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ نو دس از دا کنٹریبیوشن کہ ہم نے 1 گھنٹہ پیدل ٹریول کرنا. آج ہم نے تقریباً اس پوائنٹ تک پہنچنے کے لیے وی پرسنلی ٹریول فار 3 آورس. تو اب ہمیں اندازہ ہوا ہے کہ 3 گھنٹے پیدل چلنا اور پھر اس میں سے 1 گھنٹہ، اور 1 گھنٹہ ہم تو اپنے کیمرے اٹھائے ہوئے تھے، لیکن گھڑا اٹھا کے اس کو اس وزن سے چلنا یہ میں سمجھتا ہوں کافی مشکل کام ہے. اور الحمدللہ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور آپ دوستوں کے تعاون سے بھی یہ جو ہم یہاں پہ کام کر رہے ہیں وی فیل کہ یو نو وی ول بی ریوارڈڈ انشاءاللہ ان دس ورلڈ ان دا ہیئر آفٹر ایز ویل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میرا نام محمد اعظم ہے.
मेरा नाम मोहम्मद आजम है। मैं रबका कोठियाँ सर में रहता हूँ और रिजवान साहब के ताउन से ये बोरिंग हुई है यहाँ। इसकी काफ़ी प्रॉब्लम थी, अभी भी मज़ीद ज़रूरत है, 3-4 बोरिंग और होनी चाहिए यहाँ। किस जगह पे होने चाहिए आपको मज़ीद, और कितने क्या? ये हमारे रकबे में होने चाहिए, ये काफ़ी बड़ा रकबा है, कम अज़ कम 200 फैमिली रहती है यहाँ, और ये नाकाफ़ी है एक बोरिंग। तो यहाँ कम अज़ कम 3-4 बोरिंग और होनी चाहिए। यहाँ बाज़ार से कम अज़ कम, शहर से हम 6-7 किलोमीटर दूर रहते हैं, कच्ची रोड है, जीपों पे आते हैं, काफ़ी प्रॉब्लम होती है। पानी भी पहले भी औरतें जाके बहुत दूर से लाती थी, घंटा वहाँ पानी पे चश्मे दूसरे जगह जाके बैठती थी पानी लाने के लिए, वहाँ इंतज़ार करती थी, रश होती थी बहुत, और उसके बाद फिर घंटा आने जाने में लग जाता था, 1.5 घंटा। तो अभी मैं माशाअल्लाह इससे हमें काफ़ी फ़ायदा होगा, और उम्मीद है कि ये और हमें देंगे 3-4 बोरिंग के लिए, हमारे साथ ताउन करेंगे, क्योंकि हर चीज़ की यहाँ बहुत प्रॉब्लम है, ख़ास करके रोड नहीं है और पानी की बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम थी यहाँ। स्कूल था एक, तो NGOs ने दिया है, लेकिन वो अभी कॉन्ट्रैक्ट पे ही है, तो स्कूल होना चाहिए। मस्जिद के लिए हमें मस्जिद बनवा रहे हैं हम, हाँ मस्जिद बनवा रहे हैं, उसके लिए हमें थोड़े ग्रेड चाहिए, ताकि उसका ये टीन वगैरह हमने खुद अपने ताउन से लाया है, लकड़ी वगैरह मुहैया की अपने ताउन से, उसकी भी ज़रूरत है, और एक डिस्पेंसरी की ज़रूरत है, बहुत ज़रूरी है यहाँ। 200 फैमिली है, यहाँ कोई डिस्पेंसरी नहीं है, यहाँ से बाग जाना पड़ता है। इन हजरात की तरफ से जहाँ से एक स्कूल की एक नीड यहाँ पे आई है कि हमें एक स्कूल भी चाहिए। किसी NGO ने यहाँ पे कुछ अरसे के लिए स्कूल बनाया ताकि साइको सोशल सपोर्ट यहाँ के बच्चों को दी जा सके, लेकिन उसके बाद उन्होंने भी हाथ उठा लिए। साथ ही इनकी एक मस्जिद है जो ये अपनी मदद आपसे बना रहे हैं, उसके कुछ शॉट्स हमने आप दिखाए भी हैं, जैसे ये मस्जिद है, इसको हम जो है यहाँ पे मज़ीद इसके लिए भी कुछ करना चाह रहे हैं। साथ ही जो एक साहब ने यहाँ डिस्पेंसरी की बात की थी, आई फेल्ट इट्स अ डियर नीड, especially for the females. It's a dire need. I came to know some crucial problems over here related to females, that females cannot tell all the things to the male doctors. So the counseling issue for the females is a big issue. You cannot discuss all things openly with the male doctors. So this need is having some, inside stories as well. That हाँ, यहाँ फर्स्ट एड की सहूलतें तो बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि यहाँ से तकरीबन 20 किलोमीटर दूर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, वहाँ अगर वहाँ जाना पड़ता है, और ये हॉस्पिटल की यहाँ फर्स्ट एड की यहाँ डिस्पेंसरी की इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि खासी प्रॉब्लम होती है बारिशों में। जो हमारी सड़क है जो है वो कच्ची भी है, बारिशों में